بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اور سنائیں کیا ہو رہا ہے، اور آپ مجھے بتائیں کہ جو میں آپ کے ساتھ ریمیڈیز شیئر کرتی ہوں، جو اچھی باتیں شیئر کرتی ہوں، کیا آپ آگے شیئر کرتے ہیں کسی کے ساتھ؟ کیونکہ نیکی یہ ہوتی ہے کہ شمع سے شمع جلائی جائے، دیے سے دیا جلایا جائے، ایک بات اچھی سن کر اس کو پھیلایا جائے۔ تو مجھے امید ہے کہ یقیناً آپ کر رہے ہوں گے، اس کار خیر میں یقیناً حصہ لے رہے ہوں گے۔ روزمرہ کی روٹین کے ساتھ آپ کے سامنے آج ہم نے سوچا کہ میں نے جب سامان لے کے دیا نا، تو میں نے سوچا کہ آج ہم بناتے ہیں حلیم کے لیے ہم نے چیزیں منگوائیں، اور کچھ میں نے جو ہے وہ کہا کہ ساتھ سبزی وغیرہ بنا لی جائے۔ تو یہ چکن دھو لیا، اور حلیم کی ریسپی اور آلریڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، تو اس لیے میں نے دوبارہ شیئر نہیں کی، لیکن بہرحال بہت مزے کی حلیم بنی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب عورت اپنے گھر کا کام کاج کر رہی ہوتی ہے، اپنے گھر کے لوگوں کی خدمت کر رہی ہوتی ہے، اپنے بچوں کے کام کر رہی ہوتی ہے، اپنے شوہر کے کام کر رہی ہوتی ہے، اپنے عزیز رشتہ داروں کی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے، تو وہ اس وقت بھی حالت عبادت میں ہوتی ہے۔ آپ جب صبح اٹھتے ہیں نا، آپ سب سے پہلے، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بھائی، میرے بچے، سب یہ بات یاد رکھو کہ آپ یہ وعدہ کر لیا کریں اپنے ساتھ، اٹھتے ہی نیت کر لیا کریں، بلکہ کہ نیت کریں کہ میں آج جو کام بھی کروں گا وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کروں گا۔ آپ نے کرنے کام وہی ہیں جو دنیا کے آپ کام کر رہے ہیں۔ آپ نے روز گھر کی صفائی کرنی ہے، وہ بھی اسی طرح کرنی ہے۔ آپ نے برتن دھونے ہیں، وہ بھی اسی طرح دھونے ہیں۔ آپ نے دانت برش کرنے ہیں، آپ نے کنگھی کرنی ہے، آپ نے کپڑے چینج کرنے ہیں، اپنے بچوں کا ناشتہ بنانا ہے، جو کام آپ کوکنگ کر رہے ہیں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، کام وہی ہیں آپ کے جو آپ روز کر رہی ہیں۔ لیکن نیت کرنے سے آپ کے جو کام ہے نا، وہ آپ کی عبادت بن گئے ہیں، کام بھی اور عبادت بھی۔ کتنی پیاری بات ہے نا کہ آپ کام دنیا کے کر رہے ہیں، وہی کام جو آپ ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں، لیکن آج کیا ہوا کہ نیت کرنے سے آپ کا کام عبادت بن گیا۔ تو یہ ہوتا ہے کام بھی عبادت بھی۔ مجھے بتائیے گا میں نے کیا کہا، 3-4 بار میں نے جس جملے کی تکرار کی وہ کیا تھا، یہ آپ نے مجھے بتانا ہے۔ آپ کے سامنے جو میں نے اس دن ریمیڈی بنائی تھی نا، تو وہ بھی آج میں نے ٹرائی کی، بہت اچھا رزلٹ ملا، سب نے بہت زیادہ تعریف کی، اور میں نے کہا کہ جو چیز آپ کو بتائی جائے وہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو خود پر استعمال نہ کی جائے۔ اچھا، پھر بات ہو رہی تھی کہ کام بھی اور عبادت بھی۔ آپ گھر کے کام کر رہی ہیں، آپ اسی طرح سے سارے کام روٹین کے جو آپ روز کرتی ہیں وہ اسی طرح سے کر رہی ہیں، لیکن آپ نے آپ نے نیت کر لی، تو کیا ہوا، آپ کا کام آپ کی عبادت بن گیا۔ آپ برش تو روز کرتی ہیں، لیکن جب برش کیا تو وہ بھی عبادت، آپ نے ڈسٹنگ کی وہ عبادت، آپ نے کھانا بنایا وہ عبادت۔ آپ کام کرتی جا رہی ہیں، اپنا گھر سجاتی جا رہی ہیں، اپنا گھر سنوارتی جا رہی ہیں، اپنا گھر صاف ستھرا کرتی جا رہی ہیں، لیکن کیا ہے کہ عبادت عبادت عبادت، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو رہی ہے، اور آپ کے درجات میں بلندی ہو رہی ہے۔ تو کتنا ہی یہ نفع بخش سودا ہے نا، کہ کام اپنے ہو رہے ہیں، لیکن وہ خالق، وہ مالک، وہ رحمان، وہ رحیم آپ کے کاموں کو آپ کی اپنی عبادت قرار دے رہا ہے، اور ان کو آپ نے کیونکہ نیت کر رہی تھی اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے سارے کام کروں گی، تو وہ مالک آپ کو ایک ایک کام پر آپ کو نیکیوں کے انبار دیتا چلا جا رہا ہے۔ آج میں نے آپ سے اتنی پیاری ایک بات شیئر کرنی، ایک واقعہ شیئر کرنا ہے کہ ریاست کے بادشاہ نے یہ اعلان کروایا کہ کل صبح جب میرے محل کا مرکزی دروازہ کھولا جائے گا، تو جس شخص نے بھی محل میں جس چیز کو ہاتھ لگا لیا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ اب اس اعلان کو سن کر سب لوگ محل کا نقشہ ذہن میں لا کر سوچنے لگے کہ جب ہم محل میں جائیں گے تو کون کون سی قیمتی چیزیں ہیں، کون سی چیز سب سے قیمتی ہے، کون سی چیز مجھے اچھی لگتی ہے کہ میں اس چیز کو جا کر ہاتھ لگاؤں اور وہ میری بن جائے۔ اب کسی نے سوچا میں جواہرات کی طرف جاؤں گا، ہاتھ لگاؤں گا تو میرے بن جائیں گے۔ کسی نے سوچا مجھے نوادرات پر ہاتھ رکھنا چاہیے، وہ میرے بن جائیں گے۔ کوئی بہت زیادہ گھوڑوں کا شوقین تھا تو اس نے کہا کہ تیز رفتار میں اصیل گھوڑے پر ہاتھ رکھوں گا تو وہ میرا بن جائے گا، وہ ان کے بارے میں سوچنے لگا۔
کسی نے غرض کے اپنی اپنی پسند ناپسند کے اور اپنی اپنی چوائس کے مطابق سوچنے لگے کہ میں جواہرات کی طرف جاؤں گا، کسی نے سوچا میں نوادرات کی طرف جاؤں گا، کسی نے سوچا تیز رفتار گھوڑوں کی طرف جاؤں گا، کسی نے سوچا مویشیوں کی طرف جاؤں گا۔ غرض کے ہر کوئی اپنے اعتبار سے کسی خاص چیز کو اپنا بنانے پر تل گیا۔ اب جب صبح محل کا مرکزی دروازہ کھلا نا تو سب لوگ اپنی اپنی من پسند چیزوں کے لیے دوڑ پڑے۔ سب کو اس بات کی جلدی تھی کہ مجھ سے پہلے کوئی اور میری پسند کی چیز کو ہاتھ نہ لگا لے، اس لیے سب دوڑے اور اپنی من پسند چیزوں کو ہاتھ لگا کر وہ چیز اپنے لیے محفوظ کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ چیز پر ہاتھ لگاؤں تو وہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے۔ اب بادشاہ اپنی جگہ پر بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا اور اپنے آس پاس لوگوں کی بھاگ دوڑ دیکھ کر نہ مسکرا رہا تھا۔ اسی وقت اس بھیڑ میں ایک شخص تیز قدم اٹھاتا ہوا آیا، تیز تیز چلتا ہوا آیا۔ لوگ چیزوں کی طرف چل رہے تھے لیکن وہ تیزی کے ساتھ بادشاہ کی طرف بڑھنے لگا اور تخت کے قریب پہنچ کر اس نے بادشاہ کو چھو لیا نا، قریب پہنچا اور بادشاہ کو ہاتھ لگا لیا، جیسے کیونکہ بادشاہ نے کہا تھا جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ تمہاری ہو جائے گی، تو اس نے بادشاہ کو ہاتھ لگا لیا۔ اب کوئی تیز رفتار اصیل گھوڑے پر ہاتھ لگا رہا تھا، کوئی کر رہا تھا کہ میں یہ چیز لے لوں گا، جواہرات لے لوں گا، لیکن جب اس شخص نے بادشاہ کو ہاتھ لگا لیا، اب بادشاہ کو ہاتھ لگانے سے کیا ہوا کہ جو ہے وہ بادشاہ اس کا ہو گیا، اور جب بادشاہ اس کا ہو گیا تو ساری کی ساری چیزیں بھی اس کی ہو گئیں۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور بادشاہ نے تعجب سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے کسی مال و زر کی ضرورت نہیں، جب بادشاہ میرا ہو گیا تو سب کچھ میرا ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ دیکھیں دنیا کی دوڑ میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو عام دنیاوی چیزوں کو اپنا بنانے کی مسلسل کوششوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن دنیا کے بادشاہ کو راضی کرنے، اسے اپنا بنانے کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ تو ہم کیوں نہ یہ کریں کہ ہم دنیا کا جو بادشاہ ہے، دنیا کا جو شہنشاہ ہے، شہنشاہوں کا جو شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے، جو ہر چیز جس کے قبضہ اختیار میں ہے، کیوں نہ ہم اس کو چھو لیں، کیوں نہ ہم اس کو اپنا بنا لیں۔ ہم اس شہنشاہ کو، ہم اس بادشاہ کو اپنا بنا لیں گے تو دنیا کی ہر چیز ہمیں مل جائے گی نا، کیونکہ دنیا کی ہر چیز اس کے ماتحت ہے۔ یہ بظاہر تو دنیا کا واقعہ ہے، لیکن اس سے جیسے میں نے شروع کیا تھا تو میں نے بتایا تھا آپ نیت کریں گے کہ میں جو کام بھی کروں گی اللہ تیری رضا کے لیے کروں گی۔ جب آپ نے اللہ کو اپنا بنا لیا، جب آپ نے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیا، جب آپ نے اللہ سے اپنے تعلقات مضبوط کر لیے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جھکا نہیں سکتی، کیونکہ آپ نے اس کو اپنا بنا لیا ہے جو عزتیں دینے والا ہے، آپ نے اس کو اپنا بنا لیا ہے جو شرف دینے والا ہے، آپ نے اس کو اپنا بنا لیا ہے جو مالک کائنات ہے۔ بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے خاص کرم میں رکھے اور کبھی اپنے کرم سے دور نہ کرے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو یقیناً اچھی لگی ہوگی، ضرور لائک کیجیے گا، اور اگر نئے ہیں نا تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہمیشہ خوش رہیں۔